السلام علیکم پبلک ٹاک پی کے ساتھ میں ہوں نور حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹاک پی کے۔ آج میں موجود ہوں صوبہ سندھ کے ایک علاقے کے اندر اور ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت بھی موجود ہے۔ ان کی جو زندگی کے مسائل ہیں، جو زندگی ان کی گزر رہی ہے، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے خاص کر کے اس حوالے سے سائیں سے ہم نے رابطہ کیا اور سائیں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ ہمارے جو ناظرین ہیں پبلک ٹاک پی کے ان کو آپ اپنا مختصر تعارف بتائیں۔ جی میرا نام سکندر علی ہے اور ہمارا تعارف یہ ہے، ہم گوٹ راگوں میں رہتے ہیں۔ جی سر۔ تو ہماری تعلیم جو اسٹارٹ ہوئی پرائمری اسکول راگوں میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا میٹرک عادل پور شہر میں کی۔ تو ابھی ماشاءاللہ تعلیم کا ویلیو تو بہت زیادہ ہے، مگر آج کل نوجوان جتنے بھی ہیں ان کو بھی ہم یہی بولیں گے تو تعلیم جو ہے نا لازمی ہے۔ آپ نے ہم تعلیم کیوں حاصل نہیں کی پوری؟ ہم لوگوں نے اس ٹائم تعلیم کا اتنا رجوع نہیں تھا، شوق نہیں تھا۔ تو ابھی ہم لوگ تو بہت جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم اگر تعلیم کی ہوتی تو ہم اس نتائج پہ نہیں ہوتے، مزدوری پہ نہیں ہوتے، تو ہم آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، یا فوج میں چلے جاتے ہیں یا کوئی بھی مطلب ادارے ہیں تو ان میں چلے جاتے۔ تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے نا اس کو بہت کمی محسوس کر رہے ہیں تعلیم کی اس ٹائم۔ ابھی سکندر علی آپ کی کیا مصروفیات ہیں اس وقت؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم ہم لوگ کراچی میں پرائیویٹ کام کر رہے ہیں سیکورٹیوں میں۔ اچھا۔ جی تو یہ بھی تعلیم کی وجہ ہی ہے، اگر تعلیم ہوتی تو ہم نہیں جاتے، پرائیویٹ کمپنیوں میں نہیں جاتے، تو اپنا کاروبار کر سکتے تھے یا کچھ اور بھی کام بہت سارے ہیں جو کر سکتے تھے، مگر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم پہ تو ابھی پرائیویٹ سیکورٹیوں میں کام کر رہے ہیں، جن میں یہی ہے 35,000 سے 40,000 روپیہ سیلری ہے، جس میں اپنا گزر سفر جو ہے نا بہت کم ہو رہا ہے۔ تو کم سے کم بھی سیلری ہونی چاہیے، 50,000 تو ہونی چاہیے، 50۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ میں باقی دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آگے بھی جو ہے نا جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ابھی ہم رجوع دے رہے ہیں کہ بھائی تعلیم ضروری ہے، اچھا اچھا۔ جتنا ہو سکے تعلیم کو جو ہے نا آپ بڑھائیں، جتنا ہو سکے بچوں کو پڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب والدین جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، تو سب بچوں اپنے بچوں جتنے بھی ہیں ان کو تعلیم کی ضرورت ایک تو محسوس۔ یہ ہوتی ہے کہ بندہ مزدوری کرتا ہے وغیرہ، جی ایک جو ہے یہ کہ اپنا بندہ کاروبار کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اپنا کاروبار ضروری ہے، اچھا اچھا۔ مزدوری جو ہے کبھی کبھار نہیں بھی ہے، اور کاروبار یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں آپ جتنا بھی اس میں ٹائم دیں گے اتنا آپ جو ہے نا بچت کر پائیں گے، گھر کے لیے، سکون کے لیے، کسی بھی کام میں، مطلب جو بھی ہے کاروبار جی جی۔ اپنا ضروری کاروبار ہونا چاہیے۔ اچھا اچھا۔ باقی مزدوری جو ہے نا دیکھیں آج کل مزدوری میں بھی اتنی دیہڑی نہیں دے رہے ہیں، یہ آج کل دیکھو اگر کام پہ جاؤ تو 800 روپے 1000 روپیہ دیہڑی ہے۔ 800 1000 روپے اگر ہم دیہڑی کماتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ دن کا خرچہ لگا لیں تو 700 روپے تو خرچہ ہے، 200 300 روپے بچتے ہیں، اس میں بھی بیماریاں ہیں، پھر غمی پیشی بھی آ جاتی ہے، تو مطلب مزدوری جو ہے نا بہت صحیح نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کاروبار کریں، اپنا کوئی بھی کاروبار کریں، آپ جیسے چل رہے کاروبار اسٹور کا کر لیں، جی جی۔ جہاں یہ پرچیز کا دکان ہے ان کا کر لیں، اس کے بعد یہ مال ہوتا ہے جو مال گائے ڈبے ہوتے ہیں، گائے ڈگے ان کا کر لیں، مطلب کچھ نہ کچھ ہو، اپنا کاروبار ضروری ہے۔ ابھی آپ کراچی میں اس وقت نوکری کرتے ہیں سیکورٹی کی، جی جی۔ تو گھر آپ کتنے مہینوں کے بعد آتے ہیں؟ چھٹی کا کیا اس وہاں پر نظام ہے؟ دیکھیں ہمارا چھٹی کا تو نظام یہی ہوتا ہے کہ دیکھو جب بھی ہم گاؤں آتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جی۔ تو وہ دیہڑی کاٹی جاتی ہے۔ اچھا۔ ہاں یہ ہے، پرائیویٹ ڈیوٹیاں ہے، اگلے دیہڑی کاٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری جگہ دوسرا بندہ دیتے ہیں، تو وہ ان کو دینی پڑتی ہے، اس وجہ سے پرائیویٹ کمپنیوں میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی گاؤں آتے ہیں 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد، تو جتنے دن بھی ہم گھر پہ رہتے ہیں وہ دیہڑی کٹتی ہے، اس دیہڑی کٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے، پھر ادھر آتے ہیں پھر ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پردیس مجبور کو آپ کیسا سمجھ رہے ہیں جہاں پر آپ پردیس میں نوکری کرتے ہیں؟ ابھی آپ کی اس میں تجربہ بھی ہے، تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں خاص کر کے؟ پردیس والوں کو میں مشورہ یہی دینا چاہوں گا، اگر جتنا بھی ہو سکے گھر کے پاس جو ہے نا کام کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، کام کریں، وہ بہتر ہے۔ جی۔ پردیس میں جو ہے تھوڑے مشکلات ہیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ جس طرح کی سیکورٹی کر رہے ہیں کسی اور کی غلامی ہے، یہ بھی صحیح۔ جتنا ہو سکے غلامی سے بندہ بچے، اپنا کاروبار کرے، اپنا رجوع کرے، گھر میں جو بھی کام کاج ہیں گاؤں کے حساب سے وہ کرے، بہتر ہے۔ باقی پردے ابھی مجبوریاں ہو گئی ہیں بہت، اتنے کام بھی نہیں ہیں گاؤں میں ویسے بھی، ہر بندہ جو ہے نا بول رہا ہے کہ دور پہ ہر مہینے آنے چاہیے، فصلوں میں بھی وہ ابھی رجحان نہیں ہے کہ فصل میں اگا، پہلے جو ہے رجحان ہوتی تھی 2 روپے بچ جاتے تھے، اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ فصلوں میں کچھ نہیں بچ رہا۔
تو اس وجہ سے ہر بندے نے رجحان کیا ہے کراچی کی سائڈ پہ کہ یار 2 روپے مہینے میں آ جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ فصلوں میں ہے کچھ نہیں، بچ کچھ نہیں رہا ہے، 6 مہینے ہم دیکھ رہے ہیں فصلوں کو، اس کے بعد بھی نصیب کی کہانی ہے کہ فصل کا اگر ریٹ اچھا لگا تو بچے گا، نہیں لگا تو نہیں بچے گا، اگر برسات آ گئی تب بھی مشکلات ہیں۔ اس وجہ سے ہر بندہ ابھی رجحان کر رہا ہے کراچی کی سائڈ کہ ہر مہینے وہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہر مہینے مجھے 5 روپے ملیں گے تو 5 روپے ہی گھر پہ بچیں گے تو صحیح نا۔ صحیح اس صحیح۔ میں تو بندہ پورا نصیب کی کہانی پہ چلے جاتا ہے فصل میں، اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ چونکہ آپ خود بھی کسان رہ چکے ہیں تو گورنمنٹ سے آپ کی کیا درخواست ہے اس وقت؟ کون سی سبسڈی دینی چاہیے؟ لیکن ہماری تو گورنمنٹ سے یہی ہے جتنا ہو سکے ہماری، آج کل تو تعلیم کا دور جو ہے نا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر پہلے ہم لوگ 8ویں کلاس پاس کرتے تھے تو فوج میں چلے جاتے تھے بندے، ابھی 8ویں کلاس کا تو نام ہی نہیں ہے، اب میٹرک کا بھی کم ہو گیا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جتنے بھی بیچارے میٹرک کر کے اب پہلے کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ بولیں گے کہ اب پہلے فوج اٹھاتی ہے 23 سال تک، کم صحیح۔ سے کم 25 سے 26 سال تک ان کی ڈیٹ ہونی جی چاہیے جی۔ کہ فوج 25 26 سال تک بندوں کو اٹھائے، اور خصوصاً میٹرک والے جو ہیں بیچارے میٹرک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پھر ایج ہو جاتی ہے 24 سال تک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مشکلات میں ان کو کوئی پھر نظر نہیں آتا۔ اچھا سکندر بھائی، آپ چونکہ جو ہیں مڈل کلاس فیملی سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو زندگی کتنی مشکل ہے، خاص کر کے جب آپ نوجوان ہوئے یا گزر سفر چلانے کے لیے اسٹرگل آپ نے کی ہوگی، صاف بات ہے وہ، تو وہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو۔ جی جی بالکل، دیکھیں ابھی ہم لوگ جب گاؤں میں تھے تھوڑی بہت تعلیم بھی تھی میٹرک کی، تو بہت کوشش کی کہ فوج میں چلے جائیں یا رینجرز میں چلے جائیں یا پولیس میں چلے جائیں، تب میٹرک کا کچھ نہ کچھ دور تھا، مگر کام نہیں ہوا۔ کچھ نصیب کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، جن کا نصیب اچھا ہوتا ہے تو ان کے جلدی آرڈر بھی آ جاتے ہیں۔ جی جی۔ تو ہم نے کوشش تو بہت کی مگر نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر مہنگائی بڑھتی گئی، دن بدن بڑھتی گئی، تو پہلے جو ہے نا ایک بندہ اگر گھر سے کماتا تھا 4 بندے کھا لیتے تھے، جی اب مہنگائی اتنی بڑھ گئی نا کہ ابھی ایک بندہ کما رہا ہے تو وہ اپنے پہ پورا ہے، اس کا اپنا گزر سفر ہی مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ مجبوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا یہ کراچی کا سفر کیا کہ وہاں پہ گھر کمائیں گے، گھر والوں کو بھی کھلائیں گے، بچوں بھی کھلائیں گے، حلال روزی کریں گے۔ تو اگر ادھر دھکے کھاتے تو پھر ادھر وہی فصلوں پہ کچھ ہے۔ اچھا سکندر بھائی، جو بھی دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے ہمارا، جی اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو، تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے بعد ان کو جو ہے نا حلال سکھائیں، حلال کھانے کی عادت ڈالیں، ان میں حلال کمانے کی عادت ڈالیں جتنا ہو سکے۔ تو اس کے بعد تعلیم جب پوری ہو جاتی ہے کوشش کریں اپنی سائڈ بزنس کریں، وہ بھی صحیح۔ حلال کی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ سکھائیں کہ یار اس میں یہ 2 روپے آپ غلط چیز پہ لگائیں گے تو زیادہ آئیں گے، یہ نہیں سکھائیں، ان کو حلال روزی سکھائیں، جتنا ہو سکے حلال کماؤ گے اتنا گھر کے لیے بھی اچھا ہے اور ماحول کے لیے بھی بہتر ہے۔ دوسروں کو بھی یہی سکھائیں کہ حلال کمائیں جتنا ہو سکے۔ ماشاء اللہ سکندر بھائی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا ٹائم قیمتی ہمیں دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے سکندر علی، جو کہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں کراچی کے اندر، اور ان کی جو داستان آپ نے انہی کی زبانی سماعت فرمائی ہے۔ تو یہ دیہڑی دار مزدور طبقہ ہوتا ہے، ان کی جو ہے ہمیں مل کر سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی منتظمین ہیں، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان کے جو بھی اثر و رسوخ رکھنے والی جو شخصیات ہیں، ان کو چاہیے کہ دیہڑی دار مزدوروں کی خاص ان کو پرواہ ہونی چاہیے۔ یہی افراد ہوتے ہیں، انہی افراد سے ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی راہ کا مسافر ہو سکتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر آپ ایک ایک فرد کا خاص خیال رکھیں گے تو یہی فرد افراد بن جائیں گے، اور افرادی قوت جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔